بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج ہم نے جس بات کو موضوع سخن بنایا ہے بہت ہی اہم ہے اور اس کا ہماری زندگی میں بہت بڑا کردار ہے، اور وہ یہ ہے جھوٹ اور سچ۔ سچ بولنا کیسا ہے اور جھوٹ بولنا کیسا ہے، حدیث پاک کی روح سے اس پر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ تو آئیے سامعین، چلتے ہیں حدیث پاک کی جانب۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم پر لازم ہے سچ بولنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سچ کو لازم پکڑ لو اپنی زندگی میں۔ کیا ہوگا کہ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، سچ بولنا جو ہے وہ نیکی کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گا۔ تم سچ بولو گے تو نیکی کی طرف چلے جاؤ گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، إِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، نیکی آپ کو جنت کا راستہ دکھا دے گی، جنت کی طرف لے جائے گی۔ اور پھر کیا ہوگا، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرِّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انسان سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے میں وہ اپنی کوششیں کرتا رہتا ہے، اپنی قوتیں جو ہے وہ استعمال کرتا رہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، حَتَّى يُكْتَبُ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور صدیق کے بارے میں آپ جانتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق کا لقب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اور صدیق کہتے کس کو ہیں، جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے نبیوں کا ذکر فرمایا، نبیوں کے بعد صدیقین کا ذکر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعام یافتہ ہیں۔ سب سے پہلے تو نبی ہیں، اس کے بعد صدیقین ہیں۔ تو اتنا بڑا رتبے پر فائز کس وقت بندہ ہوتا ہے کہ جس وقت اپنی زندگی میں سچ کو لازم پکڑ لیتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں حدیث پاک کے الفاظ کی طرف۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، فرمایا کہ تم جھوٹ سے بچو۔ کیوں کہ جھوٹ جو ہے وہ آپ کی برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، برائی کی طرف آپ کو دھکیل کر لے جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وہ برائی جو ہے وہ آپ کو جہنم کی آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرِّ الْكِذْبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ تو انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اس میں کوشش کرتا رہتا ہے، اپنی قوتیں اس میں جھوٹ بولنے میں لگاتا رہتا ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 70 جھوٹ وہ بولتا رہتا ہے۔ آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ گناہوں کی جڑ جو ہے ایک جھوٹ ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو اس کے والد صاحب نے کہہ دیا کہ آپ نماز پڑھیں۔ اب نتیجہ کیا ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، تو اب والد صاحب پوچھیں گے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں، وہ نتیجے میں جھوٹ بول دیتا ہے، جی میں نے پڑھی ہے۔ اب جس وقت جھوٹ بولنے کے بعد اس کے ذہن سے وہ ڈر ختم ہو گیا، اللہ رب العزت کا خوف ختم ہو گیا، اب کیا ہوگا کہ وہ گناہ کرتا جائے گا، جھوٹ بولتا جائے گا، گناہ کرتا جائے گا، جھوٹ بولتا جائے گا۔ تو نتیجتاً جو ہے وہ اتنا گناہوں میں ڈوب جائے گا کہ یہ جھوٹ سارے گناہوں کا سبب بنتا چلا جائے گا اور ہماری زندگی تباہ ہوتی چلی جائے گی، اور اس حدیث پاک کی روح سے بندہ جہنم کی آگ میں چلا جائے گا۔ تو سامعین، یہ بہت ہی ہمارے زندگی میں، ہمارے روزمرہ زندگی کے کاموں میں
ہم فون پر کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے جی کہاں ہیں آپ، تو ہم جی کہتے ہیں ہم وہاں پر ہیں، کسی اور جگہ پر ہوتے ہم گھر ہیں، بتاتے ہیں کہیں اور ہیں، اور کسی کو ہم سے کوئی کام پڑ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی آپ میرا یہ کام کر دیجئے، ہم کہتے ہیں جی ہمارے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے، میں کر ہی نہیں سکتا، حالانکہ ہمارے اندر سب کچھ وہ صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ بہت ساری باتیں ہیں کہ جو جھوٹ کے اندر آتی ہیں، جھوٹ سے بچیں، سچ کی طرف آئیں، اور اللہ رب العزت نے جو انعام یافتہ لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان میں سے دوسرے نمبر پر صدیقین کو رکھا ہے۔ تو ایسے بن جائیں، سچ بولتے جائیں، سچ میں کوشش کرتے جائیں، تو حدیث پاک کی روح سے آپ کو صدیقین میں لکھ دیا جائے گا۔ امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی سچ بولنے کی توفیق دے اور جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔